बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि चौधरी परवेज इलाही को जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवाने का मामला। परवेज इलाही ने अदालत से फैसले की कॉपी और रोबकार वसूल कर ली। पुलिस परवेज इलाही को जिला कचहरी से लेकर अडियाला जेल के लिए रवाना हो गए। आपको बता रहे हैं चौधरी परवेज इलाही को जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवाने का ये मामला है, जबकि परवेज इलाही ने अदालत से फैसले की कॉपी और रोबकार वसूल कर ली। पुलिस परवेज इलाही को जिला कचहरी से लेकर अडियाला जेल के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि आपको बता रहे हैं परवेज इलाही ने अदालत से फैसले की कॉपी और रोबकार वसूल कर ली है। पुलिस परवेज इलाही को जिला कचहरी से लेकर अडियाला जेल के लिए रवाना हो चुके हैं। चौधरी परवेज इलाही को जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवाने का ये मामला है। बारिश के बायस मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर 20 फुट गहरा शगाफ पड़ गया, जबकि सड़क पर शगाफ पड़ने के बायस बिजली के खंभे जमीन में धंस गए। शगाफ जेरे जमीन सीवरेज पाइपलाइन फट जाने के बायस पड़ा है। आपको बताएं कि बिजली के खंभे गिर जाने के बायस इलाके की बिजली बंद हो चुकी है। मजीद अहवाल जानेंगे साजिद अली से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, मानसून एक तरफ तो जहाँ पर शहरियों के लिए खुशगवार मौसम लेकर आता है, वहीं पर शहर लाहौर के बासियों के लिए मुख्तलिफ मसाइल जो है वो भी लेकर आता है। मैं इस वक्त मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी शदीद बारिश और ज़ेरे ज़मीन सीवरेज पाइपलाइन फट जाने के बायस तकरीबन एक 20 फुट चौड़ा और 20 फुट गहरा शगाफ पड़ चुका है। इसी शगाफ के पड़ने के बायस जो यहाँ पर खंभे मौजूद थे बिजली के, तकरीबन 11 किलो वोल्ट के वो खंभे बताए जाते हैं। तकरीबन 3 अदद खंभे थे, वो भी इस शगाफ में धंस चुके हैं और तकरीबन पूरे इस शगाफ में धंस चुके हैं। और उसके साथ ही साथ जो सीवरेज पाइप लाइन है वो फट जाने के बायस यहाँ से अब मुसलसल जो सीवरेज का पानी है उसका बहाव जो है वो भी अभी भी ज़ेरे ज़मीन जो है जारी है। और इसके साथ जो कंस्ट्रक्शन साइट जो इसके साथ ही वाक़ है उसमें ये पानी जो है जा रहा है और मुसलसल ये पानी बह रहा है। अब ये सिर्फ शगाफ जो है ये इस 20 फुट तक महदूद नहीं है, बल्कि सर्विस लाइन के ऊपर ये जो शगाफ फट जाने के बाद जो दरार पड़ी है ये तकरीबन 30 से 40 फुट मज़ीद लंबी है। जो मुतालिका महकमे है जैसे कि लेस्को और जो वासा है ये पहले तो यहाँ पर आए थे, कुछ इनकी जानिब से काम भी किया गया, लेकिन इस वक्त कोई भी यहाँ पर महकमा मौजूद नहीं है और इस शगाफ को रात भर के लिए यूँ ही मुमकिन तौर पर छोड़ दिया गया है और सुबह इस पर काम किया जाएगा। 20 फुट ये चौड़ा शगाफ है जिसको भरने के लिए इस वक्त कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे और शहरियों को इस हादसे का शिकार होने के लिए रात भर के लिए छोड़ दिया गया। आपको ये भी बताऊं कि जब ये खंबे और ये तारें जो गिरी थी उस वक्त यहाँ पर खुशकिस्मती से कोई अफराद कोई रश वगैरह मौजूद नहीं था, जिसके बायस कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। अलबत्ता सीवरेज पाइपलाइन फट जाने के बायस वासा का जो है लाखों का और इसके साथ साथ लेस्को इंतजामिया का जो लाखों का नुकसान जो है वो हो चुका है। और इस नुकसान को बल्कि ज़्यादा होने के लिए चूँकि यहाँ पर पानी जो उसका बहाव अभी भी जारी है और जो सड़क में सर्विस लाइन में जो शगाफ है उसके साथ साथ एक दरार भी मौजूद है, इसको ज़्यादा छोड़ दिया गया है। साजिद अली, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कोट लखपत और कच्चा जेल रोड पर बारिश का पानी जमा हो गया। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तेज़ बारिश के बाद कोट लखपत के इलाके में बारिशी पानी की निकासी आप के लिए इंतजामिया का अमला मौजूद नहीं था। बारिशी पानी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा, जबकि बारिश के पानी में शहरियों की गाड़ियां बंद होती रहीं। इंतजामिया एक बार भी बारिशी पानी की निकासी को यकीनी बनाने में मुकम्मल नाकाम रही। मूसलाधार बारिश के बायस हरबंसपुरा आमिर टाउन कैनाल बैंक स्कीम तालाब का मंजर पेश करती रही, जबकि शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हरबंसपुरा आमिर टाउन कैनाल बैंक स्कीम बारिशी पानी में डूब गए, जबकि मामूलाती ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। वासा समेत ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बारिशी पानी के निकास के लिए कोई इक़दाम न किए गए। शहर में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके और सड़कें डूब गईं। जोड़े पुल, हरबंसपुरा, ताजपुरा के मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। अलसुब वक्फे से जारी बारिश ने नशीबी इलाकों को भी पानी में डबो दिया। जोड़े पुल से मुंसिफ ख्वाजा अहमद हसन रोड, अल फैसल कॉलोनी, गुलदश्त टाउन, अल करीम प्रीमियर हाउसिंग स्कीम और ताजपुरा स्कीम सिली टाउन पानी में डूब गया। इसी तरह अल्ताफ कॉलोनी, बहार शाह कॉलोनी, ज़रार शहीद रोड, सदर के इलाकों में भी हर तरफ पानी जमा हो गया। नशीबी इलाकों पानी जमा होने से अमूर ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गए और मकीनों के लिए घरों से निकलना दुश्वार हो गया। शहरियों ने कहा कि निकासी आपके जिम्मेदार इदारे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें तो बारिश होने की सूरत में मकीनों को अजियत का सामना ना करना पड़े।
جبکہ شہر بھر میں موسلادھار بارش کے باعث جہاں نشیبی علاقے ڈوبے، وہیں اللہ گول چکر اور ملحقہ شاہراہیں بھی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ڈوب گئی، جبکہ شاہراہیں تالاب کا منظر بھی پیش کرتی رہیں۔ واسا حکام کی جانب سے اللہ گول چکر پر پانی نکالنے کے بجائے خاموشی اختیار کی گئی اور واسا اہلکاروں کا کہنا ہے کہ بارش بہت زیادہ ہوئی، فی الحال پانی نکالنا ممکن نہیں۔ بارشی پانی کے باعث موٹر سائیکلیں بند اور پانی میں ڈوب رہی ہیں، جبکہ موٹر سائیکل سوار پیدل سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ بارش کی وجہ سے لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر ہو گیا۔ کمپنی کے 80 سے زائد فیڈر ٹرپ ہونے سے مختلف علاقوں میں کئی گھنٹے تک بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ ذرائع کے مطابق موسلادھار بارش کی وجہ سے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سسٹم میں تکنیکی خرابیاں ہوئیں، جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ دوسری جانب ٹرانسفارمرز خراب ہونے اور بریک ڈاؤن کی وجہ سے بھی کئی علاقے بجلی سے محروم رہے۔ مسلسل بارش کی وجہ سے لیسکو کے اسٹاف کو بجلی بحالی کے کاموں میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ بارش کا سلسلہ تھم جانے پر بحالی کا کاموں کا آغاز کیا گیا۔ لاہور میں ڈینگی کے کیسز بڑھنے لگے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی بخار کے مزید 28 مریض سامنے آ گئے۔ شہر کے 210 مقامات سے ڈینگی لاروا بھی برآمد ہوا ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں ڈینگی کے ڈنگ تیز ہو گئے۔ ایک ہی دن میں مزید 28 شہری ڈینگی بخار میں مبتلا ہو گئے۔ لاہور کے اسپتالوں میں زیر علاج ڈینگی بخار کے مریضوں کی تعداد 33 تک جا پہنچی۔ ڈینگی کے 27 مریض سرکاری اور 6 نجی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں لاہور کے 210 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا۔ بادامی باغ اور سرکولر روڈ پر گڈز ٹرانسپورٹ کے اڈے عذاب بن گئے۔ اڈوں سے نکلنے والے ٹرک ٹریفک کی روانی میں خلل کے باعث بننے لگے۔ متعدد بار ٹرکوں کی وجہ سے حادثات بھی رونما ہو چکے ہیں۔ بغیر کسی حفاظتی انتظامات کے اندھیرے میں کھڑے گڈز ٹرانسپورٹ کے ٹرک، جن کی پارکنگ کی کوئی ترتیب بھی نہیں ہوتی، رات گئے ٹریفک کی روانی میں خلل کا باعث بنتے ہیں۔ شہری کہتے ہیں گڈز ٹرانسپورٹ کے یہ اڈے شہر سے باہر ہونے چاہیے یا پھر کوئی قانونی ضابطہ ہونا چاہیے تاکہ حادثات اور ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو۔ فیملی دے نال آنا ہوئے سانو بڑی مشکل پیش آتی ہے، لہذا ٹرک اڈے والوں چاہیے کہ اپنے صدر نال گل کر کے روڈ خالی کیتا جائے، اپنی حدود دے اندر کام کرن۔ شیراں والے تو لے کے اکبری منڈی تک شالمی تک کوئی والڈن والا نظر نہیں آتا جی۔ شہری کہتے ہیں کہ ٹریفک پولیس کی ناقص مینجمنٹ کی وجہ سے شہر کے بیچوں بیچ گڈز ٹرانسپورٹ کے اڈے قائم ہیں۔ کیمرامین ملک جاوید کے ہمراہ فاران یامین، سٹی 42۔ لاہور میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی تعمیرات کا انکشاف ہوا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کا نوٹس، ایم او پلاننگ مصطفیٰ معظم، راوی زون بلڈنگ انسپیکٹر نعیم اختر، زیڈ او پلاننگ نرگس زاہد کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ محکمہ بلدیات نے راوی ٹاؤن میں 29 غیر قانونی عمارتوں کی تعمیر پر انکوائری شروع کر دی۔ ایم او پلاننگ مصطفیٰ معظم اور راوی زون بلڈنگ انسپیکٹر نعیم اختر، زیڈ او پلاننگ نرگس زاہد کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 15 روز میں 29 غیر قانونی تعمیرات کے خلاف انکوائری مکمل کی جائے گی۔ مراسلے کے مطابق رحیم روڈ مصری شاہ راوی ٹاؤن میں 12 مرلہ پر غیر قانونی کمرشل بلڈنگ کی تعمیر جاری ہے۔ 2 کنال پر گرین مارکیٹ بادامی باغ میں 3 تہخانوں میں 100 دکانوں پر مشتمل عمارت کی غیر قانونی تعمیر کی جا رہی ہے۔ 7 مرلہ پر مین بازار لجپت روڈ پر غیر قانونی عمارت کی تعمیر سمیت 29 غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بڑے پیمانے پر غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی پر میونسپل آفیسر پلاننگ مصطفیٰ معظم کو عہدے سے ہٹائے جانے کا امکان ہے۔ مصطفیٰ معظم سابق ڈی جی ایل ڈی اے عثمان معظم کے بھائی ہیں۔ ایل ڈی اے کا غیر قانونی تعمیرات کمرشل عمارتوں کے خلاف آپریشن۔ غیر قانونی تعمیرات کمرشل سرگرمیوں کے خلاف آپریشن میں ایل ڈی اے ٹیموں نے 3 املاک کو مسمار اور 8 کو سربمہر کر دیا ہے۔ کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے کی ہدایت پر ایل ڈی اے ٹیموں نے گجرپورہ میں آپریشن کیا۔ پلاٹ نمبر 76 B2 گجرپورہ میں منظور شدہ پلان کی خلاف ورزی پر زیر تعمیر پیلرز مسمار کر دیے۔ پلاٹ نمبر 435 435A بلاک B2 گجرپورہ پر زیر تعمیر پیلرز مسمار کر دیے گئے ہیں، جبکہ پلاٹ نمبر 205 B2 گجرپورہ پر غیر قانونی کمرشل استعمال پر 8 دکانیں سربمہر کر دی۔ آپریشن کی نگرانی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 1 عائشہ مطاہر نے کی۔ کمشنر کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں تعمیرات کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے۔ کے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے نون لیگ سے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ابھی شکایت مسلم لیگ نون سے ہے تو اس کا نام لیا ہے، جب کسی اور سے ہوگی تو اس کا بھی کہہ دیں گے۔ بولے کینیڈین وزیر اعظم کے الزام کے بعد بھارت پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکا ہے۔
بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں مصروف دن گزارا. سینئر صحافی امداد سومرو کے دفتر گئے. ان سے ان کے والد کی وفات پر اظہار تعزیت کیا. ڈیفنس میں رہنما پیپلز پارٹی تنویر بٹ کی رہائش گاہ پر ان کے جوان سالہ بیٹے حمزہ بٹ کی وفات پر تعزیت کی. بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی خواتین ونگ لاہور کی صدر نرگس خان سے بھی ان کے بھائی کی وفات پر اظہار افسوس کیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا اگر ترقیاتی منصوبے سب کو مل رہے ہیں تو سندھ کو بھی ملنے چاہیے. الیکشن کی تاریخ کا آئین و قانون کے مطابق اعلان ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کا جو پوزیشن ہے وہ واضح ہے. وہاں ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یونینیمسلی یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں الیکشن سکیڈول جس میں الیکشن ڈیٹ بھی شامل ہوگا وہ فوراً دیا جائے. بلاول بھٹو نے کہا بھارت ایک مرتبہ پھر پوری دنیا میں ایکسپوز ہو گیا ہے. ثابت ہو گیا بھارت ریاستی دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے. دنیا کے سامنے اب بھارت جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. کب تک انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص طور پہ جو ہمارا ویسٹ کے دوست ہیں وہ بھارت کے اس قسم کے واقعات کو اگنور کرتے رہیں گے. It is time for the international community to accept that India has become a rogue Hindutva terrorist state. بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی پنجاب اور لاہور کے رہنماؤں سے ملاقات بھی کی. ان کا کہنا تھا مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے روڈ میپ کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی پہلے بھی عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوئی تھی. کیمرامین زاہد ملک اور ثاقب بٹ کے ساتھ حسن علی، سٹی 42. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے فورس کے ہیلتھ ویلفیئر کے لیے 82 لاکھ روپے جاری کر دیے. کمیٹی کی 19 غازیوں کے علاج معالجے کے لیے 82 لاکھ روپے کی منظوری دے دی. جبکہ اجلاس میں غازی کانسٹیبل سعید الرحمان کو علاج معالجے کے لیے 10 لاکھ، زخمی کانسٹیبل محمود خان کو 10 لاکھ، ڈرائیور کانسٹیبل سرفراز اکرم کو 10 لاکھ روپے دیے گئے ہیں. لاہور پولیس کے کانسٹیبل ثاقب رزاق کو 5، سیالکوٹ پولیس کے غازی کو 5 لاکھ انعامات میں دیے گئے ہیں. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جبکہ لیپاک کے پیش کردہ گزشتہ 10 سال کے آمدن اور اخراجات کا جائزہ لیا گیا ہے. اجلاس میں خطاب میں کمشنر لاہور نے کہا پارکنگ کو ڈیجیٹلائز کرنے سے ریونیو میں اضافہ ہوگا. کمشنر لاہور نے لیپاک کو پارکنگ آمدن بڑھانے کے لیے فکسڈ اور ریونیو شیئرنگ ہائبرڈ ماڈل پر ورکنگ کی ہدایت کر دی. اجلاس میں نیسپاک سے لاہور کی تمام پارکنگ سائٹس کا ڈیٹا مرتب کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ ایس این جی کی آراؤ تجاویز کی روشنی میں بلدیہ عظمیٰ کی فعالیت اور ریویمپنگ کا جائزہ لیا گیا. دوسری جانب آپ کو بتائیں برطانیہ سے آئے مسیحی وفد کی جماعت اسلامی کے آفس آمد. وفد نے جڑاوالا واقعہ میں مسیحی خاندانوں کے زخموں پر بروقت مرہم رکھنے پہ جماعت اسلامی کے کردار کو سراہا. وفد نے جماعت اسلامی کی جانب سے جڑاوالا واقعے میں مسیحی خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کو سراہا، جبکہ ضیاء الدین انصاری نے کہا کہ جڑاوالا میں پرتشدد واقعات قابل مذمت اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں. کسی مذہب کے مقدس مقامات جلانے، ان کی بے حرمتی کرنے اور لوگوں کے گھر اور املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. شفاف تحقیقات کی جائیں، عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے. وفد میں پاسٹر امتیاز اشرف، سابق ایم پی اے شکیل مسیح شامل تھے. ملاقات میں خالد احمد بٹ، احمد سلمان بلوچ، شاہد اسلم، عامر نثار، جبران بٹ، ملک الیاس بھی شریک تھے. پنجاب پولیس اور سرور شاہدہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر سائنس ٹرسٹ کے درمیان ایم او یو طے ہو گیا. پولیس شہداء کے اہل خانہ کو لاہور اور گوجرانوالہ میں دل کی بیماریوں کے مفت علاج کی سہولت میسر آئے گی. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور صدر سرور شاہد ٹرسٹ ڈاکٹر شعیب سرور نے سینٹرل پولیس آفس میں ایم او یو پر دستخط کیے. سرور شاہد ٹرسٹ کے صدر ڈاکٹر شعیب سرور، ڈاکٹر سعید الہی، اویس ظہور اور میاں عصمت اللہ تقریب میں موجود تھے. ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر ریاض نصیر گاڑا، ڈی آئی جی ویلفیئر غازی محمد صلاح الدین اور اے آئی جی ویلفیئر نوید اجمل نے شرکت کی. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.